سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کسی کی بیٹی نہیں، ایک گمنام عصمت فروش کی سرگزشت۔ تحریر عنایت اللہ التمش۔ ایپیسوڈ 6۔ میں مہذب طوائف بن گئی تھی۔ اگلے روز صبح جب مینیجر آیا تو میں نے اسے فیصلہ سنا دیا تھا کہ میں اس ہوٹل میں رہوں گی۔ میں پیشہ ور عصمت فروش تو نہیں تھی اور نہ کبھی پیشہ ور عورت دیکھی تھی۔ باتیں سنی تھیں جو سب میرے ذہن میں آئیں۔ میں نے جب مینیجر کو اپنا فیصلہ سنایا تو مجھ پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی تھی جو میں بیان نہیں کر سکتی۔ مجھے رونا چاہیے تھا مگر میری آنکھیں خشک تھیں۔ خوش ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ حیرت اس پر ہے کہ میں غمگین بھی نہیں تھی۔ مجھے اس وقت کچھ بھی یاد نہ آیا، گھر، نہ ماں باپ، نہ بھائی، نہ وہ سہیلیاں جنہیں میں صرف اس لیے حقیر سمجھا کرتی تھی کہ وہ گندے گندے اردو اسکولوں میں پڑھا کرتی تھیں۔ مجھے وہ دوست بھی یاد نہ آئی جن کے ساتھ میں نے عیش کی تھی اور عصمت فروشی تک پہنچی تھی۔ میں کوٹھی والی طوائف نہیں بنوں گی، میں نے جذبات سے خالی لہجے میں کہا۔ تم کس وہم میں مبتلا ہو گئی ہو؟ اس نے کہا۔ اس ہوٹل میں تمہیں بڑی اچھی حیثیت دی جائے گی، تم اونچے درجے کے مہمانوں اور غیر ملکی امیرزادوں کی دیکھ بھال کیا کرو گی، ان کا استقبال کرو گی، اور ان میں سے کوئی تمہارے ساتھ تفریح کرنا چاہے گا تو اس سے منہ مانگی فیس لوگی، لیکن وہ آدمی بہت اونچی حیثیت کا ہونا چاہیے۔ تم اتنی سستی چیز نہیں ہو کہ میں تمہیں ہر کسی کے سامنے پھینکتا پھروں گا۔ تم اس ہوٹل میں شراب اور رقص پارٹیوں میں باعزت طور پر شریک ہوا کرو گی۔ ان باتوں سے مجھے قدرے اطمینان ہوا تھا۔ اس نے مجھے اپنی شرائط بتائیں جو میں آپ کو نہیں بتاؤں گی۔ میں نے ان میں سے کچھ مان لیں، کچھ نہیں مانی۔ میں نے اسے اپنی شرائط بتائیں، ان میں سے اس نے کچھ مانی اور کچھ نہ مانی۔ میں دراصل ہوٹل کی قیدی نہیں بننا چاہتی تھی، میں اس سے یہ شرط منوانا چاہتی تھی کہ میں برقعے میں باہر گھوموں پھروں گی اور اپنی پسند کا گاہک یا دوست اپنے ساتھ لانے میں آزاد ہوں گی۔ اس نے یہ شرط مان لی اور پھر ہم نے باقی شرائط بھی طے کر لی۔ اس نے مجھے تفصیل سے بتایا کہ اس ہوٹل میں کس قسم کے لوگ آتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ اس نے بتایا کہ یہاں باہر سے لڑکیاں منگوائی جاتی ہیں۔ میرے لیے اب رونا، پچھتانا، اپنے آپ کو یا دوسروں کو کوسنا اور کڑنا محض بیکار تھا۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا صاحب کہ اپنے آپ کو مظلوم نہیں کروں گی اور کسی سے ہمدردی اور پیار کی بھیک نہیں مانگوں گی۔ میں نے مینیجر کو صاف الفاظ میں بتا دیا کہ اگر اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ میں چونکہ اس کی محتاج ہوں اس لیے اس کی بلا اجرت داشتہ بنی رہوں گی تو وہ اس خیال کو دل سے نکال دے۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ اس کے دل میں ایسا کوئی خیال نہیں ہے۔ بہرحال مجبور اور بے سہارا ہونے کے باوجود میں نے اس پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں مجبور ہوں۔ مجھے اپنی قیمت کا اندازہ تھا۔ میں مہذب طوائف بن گئی تھی۔ اپنے خوابوں کو کانچ کی چوڑیوں کی طرح توڑ ڈالا، شادی کو ذہن سے نوچ کر پھینک دیا اور اکثر فراموش کر ڈالا کہ میں کسی کی بیٹی اور کسی کی بہن نہیں ہوں۔ مینیجر مطمئن ہو کر چلا گیا۔ کچھ گھنٹوں بعد اس نے مجھے بتایا کہ میرا ایک دن کا منگیتر واپس چلا گیا ہے۔ میں نے اس کی محبت کو دفن کر دیا۔ چند دنوں میں ہی پاکستان کی سوسائٹی ننگی ہو کر میرے سامنے آ گئی۔ وہ بزرگ بھی میرے پاس آ کر ننگے ہو گئے جو اٹھتے بیٹھتے یہی ایک مطالبہ دہراتے ہیں۔ پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے، یہاں شراب اور عصمت فروشی کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ وہ شراب پی کر میرے پاس آئی اور وہ بھی میرے پاس آئی جو پاکستان کو اسلامی مملکت بنانے کے وعدے کرتے رہتے ہیں۔ صاحب، اگر آپ میں اتنی جرأت ہے کہ قوم کے غم کو شراب میں ڈبونے والی سیاسی لیڈروں کے نام شائع کریں
تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں، لیکن آپ یقین نہیں کریں گے، اور اگر آپ ان کے نام شائع کرنے کی جرت کریں گے تو آپ باہر گھومتے پھرتے نظر نہیں آئیں گے۔ اگر آپ 1964 کے اخبار دیکھیں تو ان کے پہلے صفحوں پر ایوب کی حکومت کے ایک وزیر کا بیان شائع ہوا تھا، جس میں اس نے یہ الفاظ کہے تھے: ہم پاکستان میں خلفائے راشدین کا نظام رائج کر کے دم لیں گے۔ یہ بیان اس نے مری سے اخباروں کو بھیجا تھا۔ میں نے مری ہی میں پڑھا تھا۔ اسی رات اس کی فرمائش پر کہ تازہ مال چاہیے، میں اس کے کمرے میں گئی تھی اور اس وقت وہاں سے واپس آئی جب شراب اور نیند نے اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ میں اس سے یہ نہ پوچھ سکی: جناب، کیا خلفائے راشدین کے نظام میں یہی کچھ ہوتا تھا؟ یہ صرف ایک مثال ہے۔ اگر میں آپ کو ہر اس آدمی کے متعلق بتانے لگوں جو میرے پاس آتے رہے اور اب بھی آتے ہیں تو آپ یقین نہیں کریں گے۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ پاکستان میں قرآنی نظام لانے والے 2 مذہبی لیڈر میرے مستقل گاہک تھے؟ مجھے پاکستان کی مخلوق پر ترس آتا ہے جو ان کے نام پر زندہ باد کے نعرے لگاتی ہے اور اپنی قسمت ان بیانوں اور تقریروں سے وابستہ کر رکھی ہے۔ ذرا تصور فرمائیں کہ یہ سوشلسٹ اور کمیونسٹ لیڈر پاکستان کو سرمایہ داری کے نظام سے نجات دلائیں گے جو میرے ہاتھ سے شراب پیتے ہیں اور دولت لٹاتے پھرتے ہیں۔ یہ اسی ملک کی دولت ہے، غریب عوام کی دولت، جو وہ لوٹ رہے ہیں اور اس کا بیشتر حصہ تازہ مال اور سمندر پار کی شراب میں اڑا رہے ہیں۔ کشمیر کو بزور شمشیر آزاد کرانے والوں نے بھی میرے ہاتھ سے شراب پی ہے اور رات میرے ساتھ گزاری ہے، بلکہ کئی راتیں میرے ساتھ گزاری ہیں۔ قوم کے غم میں گھلنے والے ایڈیٹر بھی میرے پاس آ کر اسی طرح ننگے ہو گئے کہ میں نے ان کے ضمیر بھی دیکھ لیے ہیں۔ میرے پاس قانون شکن بھی آتے ہیں اور قانون کے محافظ بھی، ملک اور ملک کے حاکموں کے جو راز میرے سینے میں یا میری قماش کی عورتوں کے سینوں میں ہیں وہ کسی اور کو معلوم نہیں۔ عورت بادشاہ کی بھی کمزوری ہے، گداگر کی بھی۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی کامیاب جاسوسی ایک عورت کر سکتی ہے، ایک دلیر اور قوی ہیکل مرد کبھی نہیں کر سکتا۔ حسن و جوانی نے قانون کو بے بس کر دیا۔ اب میں آپ کو جو باتیں بتاؤں گی وہ بہت احتیاط سے بتاؤں گی۔ شہروں کا نام نہیں بتاؤں گی، کسی آدمی کا نام نہیں بتاؤں گی۔ آپ مجھ سے کوئی سوال نہ پوچھیں، کیونکہ آپ کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دوں گی۔ میں جو کچھ بتانا بہتر سمجھتی ہوں وہ سناتی جاؤں گی، آپ لکھتے جائیں۔ میں آپ کو ایک بار پھر یاد دلا دیتی ہوں کہ میں بازاری طوائف نہیں تھی، اور نہ ہی میں ان بیسواؤں میں سے تھی کہ جو گاہک پھانستی پھرتی ہیں اور ایک ایک رات میں کئی بار فروخت ہوتی ہیں۔ میں ہوٹل میں رہتی تھی۔ ہوٹل میں آنے والے غیر ملکیوں اور اپنے ہی ملک کے دولت مندوں کے ساتھ اس طرح اٹھتی بیٹھتی تھی جیسے میں ہوٹل کے مالک کی بیٹی ہوں یا ہوٹل کی انتظامیہ کی انچارج ہوں۔ میں شراب اور ناچ کی پارٹیوں میں شریک ہوا کرتی تھی اور اس دوران چند ایک کی فرمائش کو ٹھکرا کر اپنی پسند کا کوئی اونچا آدمی پھانس لیتی، لیکن ایسے ناز نخروں کے ساتھ کہ کسی کو شک بھی نہیں ہوتا تھا کہ میں طوائف ہوں اور ہوٹل میں ہی رہتی ہوں۔ مجھ سے ایڈریس اور ٹیلی فون نمبر پوچھا جاتا اور میں جواب دیا کرتی۔ ڈیڈی کہتے ہیں کہ کسی کو اپنا ایڈریس اور ٹیلی فون نمبر مت بتانا۔ اس قسم کی عصمت فروشی وہ لڑکیاں بھی کرتی ہیں جنہیں ماں باپ نے ایڈوانس اور ماڈرن بنا رکھا ہے اور انہیں فخر سے ان پارٹیوں میں لایا کرتے ہیں جہاں شراب چلتی ہے اور ڈانس ہوتا ہے۔ مغربی تہذیب میں ڈوبی ہوئی بیویاں بھی اپنے خاوندوں کی موجودگی میں ایسی عصمت فروشی کرتی ہیں جو میں کالج کے زمانے میں ان یورپی طرز کے ہوٹلوں میں کیا کرتی تھی۔ امیر گھرانوں کی لڑکیاں وہاں کیوں جایا کرتی تھیں یہ میں آپ کو تفصیل سے سنا چکی ہوں، مگر انہیں کوئی طوائف اور بیسوا نہیں کہتا، کیونکہ ان کے گھر گھاٹ ہیں۔ ان کے باپ اور خاوند انہیں باعزت طریقے سے گھر لے جاتے ہیں اور اس بے حیائی کو نئی تہذیب کہتے ہیں۔ مگر میں اب عصمت فروش تھی کیونکہ میرا کوئی گھر نہیں تھا، کوئی باپ نہیں اور کوئی خاوند نہیں تھا۔ یہ محفلیں میری دیکھی بھالی تھیں۔ مجھے انگریزی بولنی آتی تھی، اداکاری بھی آتی تھی، خدا نے شکل بھی دی تھی، عمر بھی اور قد بت میں بھی جاذبیت تھی۔ اس وجہ سے کوئی بھی مجھے بکاؤ مال نہیں سمجھتا تھا۔ پھر بھی میں ان سے منہ مانگے دام وصول لیا کرتی تھی۔ تحفے تحائف الگ تھی۔ میں 2 مہینوں میں اس ماحول میں رچ بس گئی اور اپنے فن میں مہارت حاصل کر لی۔ مہارت بھی اس قدر حاصل کر لی تھی کہ تیسرے مہینے کے ایک روز ہوٹل کے مینیجر نے پولیس کے ایک بہت بڑے افسر کا نام لے کر مجھے کہا،
بڑا ہی خبیث انسان ہے، جب کبھی یہاں آتا ہی اس ہوٹل میں مفت ٹہرتا ہی، سب سے زیادہ قیمتی شراب مفت پیتا ہی، اور ہر بار تازہ مال کی مفت فرمائش کرتا ہی۔ ہماری جان اس کی مٹھی میں ہوتی ہے، اس خبیث افسر کی ہر ایک فرمائش ہمیں پوری کرنی ہی پڑتی ہے۔ آج رات تمہیں اس کے کمرے میں جانا پڑے گا، فیس مجھ سے لے لینا، یہ کافر مفت کا گاہک ہے۔ وہ واقعی خبیث انسان تھا، مگر جسے مینیجر نے مفت کا گاہک کہا تھا، وہ جب دوسرے دن ہوٹل سے رخصت ہوا تو اس کا 700 روپیہ میرے پرس میں تھا۔ میں نے اس سے ایک ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا، اپنی مظلومیت کا اظہار نہیں کیا تھا، صرف اتنا کیا تھا کہ اسے انگلیوں پر نچا لیا تھا۔ اس نے مجھے 700 روپیہ فیس کے طور پر نہیں دیا تھا، بلکہ یہ کہہ کر دیا تھا، میرے پاس کل اتنا وقت نہیں ہوگا کہ تمہارے لیے کوئی تحفہ خرید لاؤں، یہ پیسے رکھ لو، میری طرف سے اپنی پسند کا کوئی تحفہ خرید لینا۔ پھر مری کا سیزن ختم ہو رہا تھا، مال کی شامیں ویران ہونے لگیں، مگر میرے ہوٹل کی رونق میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ 30 اور 40 سال کے درمیان کی عمر کا ایک آدمی ہوٹل میں چند دنوں کے لیے آیا، کسی ریاست کا نواب لگتا تھا۔ میرا اس سے تعارف ہوا تو زندہ دل آدمی نکلا۔ مینیجر کی اس کے ساتھ بے تکلفی تھی، وہ ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے، خوش گفتار انسان تھا، اور میں اس کے ساتھ کھلتی چلی گئی۔ کھانے کے بعد وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا، بہت دیر گپ شپ چلتی رہی۔ میں نے خاص طور پر دیکھا کہ اس کا انداز ان مردوں کی طرح نہیں تھا جو مجھے اپنے کمرے میں لے جایا کرتے تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اسے اس میں ذرا بھی دلچسپی نہ ہو کہ میں حسین اور نوجوان لڑکی ہوں۔ میں نے بھی اسے کوئی ایسا اشارہ نہ دیا کہ میں کاروباری لڑکی ہوں اور مجھے جلدی فارغ کرے۔ مجھے اس کی باتوں میں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی، اور میں بہت حد تک مطمئن تھی کہ وقت گزارنے کے لیے یہ ایک اچھا ساتھی ہے۔ کوئی 2 گھنٹے بعد وہ مطلب کی بات پر آیا اور کہنے لگا، مینیجر نے مجھے تمہارے متعلق بتایا ہے کہ تم نئی آئی ہو، لیکن میں تمہیں اس مقصد کے لیے کمرے میں نہیں لایا۔ میں تمہیں چند دنوں کے لیے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، جو مانگو گی دوں گا، لیکن میں تمہیں اپنی داشتہ بنا کر نہیں لے جاؤں گا، کار پر لے جاؤں گا، کار پر ہی چھوڑ جاؤں گا۔ ظاہر ہے کہ میں فوراً ہی رضامند نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے سوچا کہ وہ مجھے کہاں اور کیوں لے جائے گا، تو اس نے پوری تفصیل سے مجھے سمجھایا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر تمہیں مجھ پر اعتبار نہ ہو تو 50,000، 1 لاکھ، 2 لاکھ روپیہ تمہارے نام بینک میں جمع کروا دوں گا۔ میں نے اس کی ضرورت سمجھ لی اور کسی نقد ضمانت کے بغیر اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس کا کام مختصراً یہ تھا کہ وہ نامی گرامی اسمگلر تھا۔ اس کا مال، جس کی مالیت 25 لاکھ سے زیادہ تھی اور جس سے اس نے پاکستان میں 40 لاکھ روپے کمانا تھا، ایک جگہ رکا ہوا تھا۔ مجھے پہلی بار معلوم ہوا کہ اسمگلنگ صرف افسروں کے ہی تعاون سے نہیں ہوتی، بلکہ اسمگلروں کو وزیروں کی پشت پناہی بھی حاصل ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ان کا آپس میں حصے پر جھگڑا ہو جاتا ہے تو اسمگلروں کی جان پر بن جاتی ہے۔ وہ چونکہ مجرم ہوتا ہے، اس لیے اسے گرفتاری کا ڈر ہوتا ہے۔ اس اسمگلر کے سامنے بھی یہی مشکل پیش آ گئی تھی۔ جھگڑا یہ تھا کہ اس کا 20 لاکھ کا مال اپنی سرحد کے باہر ہی ہندوستان میں پکڑ لیا گیا تھا، مگر پاکستان کا ایک بہت بڑا افسر جو اس کا حصے دار تھا کہتا تھا کہ وہ اسے دھوکہ دے رہا ہے کہ مال ہندوستان میں پکڑا گیا ہے۔ اب اس اسمگلر نے مجھے بتایا کہ وہ افسر پولیس کا بہت بڑا افسر ہے۔ اس نے اسمگلر کو دھمکی دی ہے کہ مال کا حصہ ادا کرو، پھر اس مال کا پیشگی حصہ دو، ورنہ مال سرحد سے اس طرف نہیں آئے گا۔ مال خطرناک جگہ ہی پڑا ہوا تھا۔ یہ اسمگلر مجھے رشوت کے طور پر اس افسر کے پاس بھیجنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ عورت اس کی بہت بڑی کمزوری ہے، مگر کوئی عورت اسے رام نہیں کر سکتی۔ پھر وہ کہنے لگا، میں تمہیں پچھلے 3-4 دنوں سے دیکھ رہا ہوں، تم میں مجھے وہ جادو نظر آیا ہے جو اس شیطان کو شیشے میں اتار سکتا ہے۔ اس نے مجھے سمجھایا کہ میں اسے کس طرح رام کر سکتی ہوں۔ میں نے سوچا کہ یہ تجربہ کر دیکھتے ہیں۔ اسے کہہ دیا کہ میں چلوں گی۔ رات 2 بجے تک ہم اس مہم پر تبادلہ خیالات کرتے رہے۔ مجھے ہر لمحہ توقع تھی کہ یہ اسمگلر مجھے کہے گا کہ آؤ میرے ساتھ ہی سو جاؤ، مگر اس نے کہا، تم جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ دوسرے دن ہوٹل کے مینیجر نے التجا کے لہجے میں مجھ سے پوچھا، تم ہمیشہ کے لیے جا رہی ہو؟
میں احسان تو نہیں جتاؤں گا، اتنا ضرور کہوں گا کہ میں نے تمہیں یہاں بدنام نہیں ہونے دیا۔ جس کسی نے تمہارے متعلق پوچھا میں نے یہی بتایا ہے کہ آزاد خیال لڑکی ہے، اور کسی کو شک بھی ہونے نہیں دیا کہ تم کال گرل یعنی پیشہ ور عصمت فروش ہو۔ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا مجھے اس کا احساس تھا اور میں اس کی ممنون تھی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں واپس آ جاؤں گی، اور اس سے پوچھا کہ میں جس کام کے لیے جا رہی ہوں اس کے متعلق اس کی کیا رائے ہے۔ اس نے کہا اگر اس لائن پر چل نکلو تو بری نہیں، ہوٹل کی زندگی سے بہتر ہے، بہت اونچے لوگوں سے میل ملاقات ہوتی ہے، خطرہ یہ ہے کہ اسمگلنگ خطرناک پیشہ ہے، اسکینڈل بہت بنتے ہیں، قتل تک نوبت پہنچ جاتی ہے، زندگی پر اسرار ہے مگر شاہانہ ہے، اور وہاں تمہیں کوئی بھی عصمت فروش نہیں کہے گا۔ پھر اس نے مجھے کچھ ہدایات دیں۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو گیا۔ میں اس ماڈل کی کار میں مری سے نکلی جس ماڈل کی کاریں وزیروں کو دی جاتی ہیں۔ اسمگلر میرے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے دو ساتھی اگلی سیٹ پر تھے۔ ان میں سے ایک کار چلا رہا تھا۔ اسمگلر نے مجھے کہا نیند آئے تو بتا دینا۔ آپ کے ذہن میں ان اسمگلروں کا تصور یقیناً یہی ہوگا صاحب کہ وہ شراب میں بدمست ہوں گی، بیہودہ باتیں کرتے ہوں گے، ہلڑ بازی کرتے ہوں گے، کار میں میرے ساتھ فحش حرکتیں کرتے ہوں گے، مگر یہ آپ کا تصور صحیح نہیں ہے۔ میرے اپنے ذہن میں اسمگلر کی تصویر یہی تھی، لیکن وہ تینوں پیے ہوئے نہیں تھے، حالانکہ پینے والے تھے۔ رات اسمگلر نے مجھے سب سے زیادہ قیمتی شراب پلائی تھی، لیکن رات کے سفر میں وہ ہوش میں رہنا چاہتا تھا۔ وہ اس طرح کی شریفانہ گپ شپ لگا رہے تھے جیسے اچھے گھرانوں کی تہذیب یافتہ لوگ ہوتے ہیں۔ میرے پاس بیٹھے ہوئے اسمگلر نے جب مجھے کہا کہ نیند آئی تو بتا دینا تو میں نے جواب دیا نیند تو مجھے ابھی سے آ رہی ہے۔ اس پر وہ سیٹ کے آخری کونے میں سرک گیا اور میرا سر تھام کر اپنی زانوں پر رکھ لیا اور کہنے لگا کہ پاؤں اوپر کر لو۔ پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ کار خاصی چوڑی تھی۔ اب مجھے توقع تھی کہ وہ میرے بالوں پر ہاتھ پھیرے گا، میرے جسم پر ہاتھ پھیرے گا، جھک کر میرے منہ سے منہ ضرور لگائے گا، لیکن اس نے ایسی کوئی حرکت نہ کی۔ اس کا اندازہ ایسا تھا جیسے اس کے کسی دوست نے اس کی گود میں سر رکھ دیا ہو۔ اگر وہ کوئی ایسی ویسی حرکت کرتا تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں کوئی شریف لڑکی تو نہیں تھی، نہ وہ شریف آدمی تھا، لیکن وہ مجھے کسی اور مقصد کے لیے لے جا رہا تھا، اپنی عیاشی کے لیے نہیں۔ پھر میری آنکھ لگ گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں اس کی پراسرار دنیا میں پہنچ چکی تھی۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ کار سے نکال کر وہ مجھے کسی کوٹھی کے ایک بڑے ہی خوبصورت کمرے میں لے گیا۔ ڈبل بیڈ پڑا ہوا تھا۔ اس نے ایئر کنڈیشنر چلا کر مجھے کہا سو جاؤ، جب جی چاہے اٹھنا۔ میرا خیال تھا کہ یہ ڈبل بیڈ ہے، وہ بھی میرے ساتھ ہی سوئے گا، مگر وہ بتی بجھا کر چلا گیا۔ مجھے نیند نے بے حال کر رکھا تھا۔ میرے ذہن میں کوئی وہم اور خدشہ نہیں تھا۔ عورت کو صرف یہ ڈر ہوتا ہے کہ کوئی اس کی عصمت پر ہاتھ نہ ڈالے۔ میں وہ عورت تھی جو اپنی عصمت سے دستبردار ہو چکی تھی۔ میں اپنی عصمت اپنے ہاتھوں کتوں کے آگے پھینک چکی تھی۔ میں پلنگ پر لیٹی اور گہری نیند سو گئی۔ اگلے روز 11:30 بجے میری آنکھ کھلی۔ نہا دھو کر اور ناشتہ کر کے فارغ ہوئی تو وہ کمرے میں آیا۔ مجھے ناشتہ کمرے میں ہی دیا گیا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو اس نے مجھے بڑے غور سے دیکھا اور کہنے لگا میری 2 باتیں دھیان سے سننا۔ ایک یہ کہ تمہارے بال غیر معمولی طور پر نفیس ہیں، انہیں کٹوانا نہیں۔ دوسری بات یہ یاد رکھنا کہ بالوں میں تیل نہ ڈالنا، بہت ہی عجیب بال ہیں۔ پھر وہ کام کی باتیں کرنے لگا۔ آخر میں اس نے کہا تمہارے سینے پر کوئی پستول رکھ دی تو بھی نہ بتانا کہ تم کون ہو اور کہاں رہتی ہو، لیکن تمہارے سینے پر کوئی پستول رکھے گا نہیں۔ تم آنکھوں سے بھی مسکرانا جانتی ہو، تمہاری آنکھوں کی مسکراہٹ سے پستول کی نالیاں جھک جائیں گی۔ اور ہوا بھی ایسے ہی۔ میں نے دوسرے ہی دن پتھر کو موم کر لیا۔ کیسے کر لیا، کہاں کر لیا، ان سوالوں کا جواب نہیں دوں گی۔ صرف اتنا بتا دیتی ہوں کہ میری مسکراتی آنکھیں، میری جوانی اور میرے حسن نے قانون کا پستول جھکا دیا تھا۔ 2 دشمن ملکوں کی باہمی سرحد مٹ گئی۔ ٹیلی فون پر صرف ایک جملہ بولا گیا۔ یہ ایک جملہ بلوانے کے لیے میں ساری رات وہاں رہی تھی۔ 20 لاکھ کا مال سرحد کے اندر آ گیا اور غائب کر دیا گیا۔
یہ شراب اور عورت کا کرشمہ تھا۔ اس گروہ میں تو ایک سے ایک بڑھ کر حسین لڑکی تھی، مگر مجھے پتہ چلا کہ ان کا انداز پیشہ ورانہ تھا۔ وہ رشوت کے طور پر افسروں کے پاس جاتی تھیں تو صاف پتہ چل جاتا کہ وہ کال گرلز ہیں۔ میرا اندازہ کچھ اور ہی تھا۔ میں جب اس سے ملی تھی تو اسے بتایا کہ میں فلاں کی سفارش لے کر آئی ہوں۔ اس نے کہا اس سے پہلے 4 لڑکیاں اس کی سفارش کرنے آ چکی ہیں اور وہ بے ایمان سمجھتا ہی کہ مجھے طوائفوں کے جال میں پھانس لے گا، اور اب تم آئی ہو۔ میں بھڑک اٹھی اور کہنے لگی آپ مجھے بھی طوائف سمجھ رہے ہیں؟ اگر میں آپ کو بتا دوں کہ میں کون ہوں تو آپ میرے پاؤں پکڑ کر مجھ سے معافی مانگیں گی۔ وہ گھبرا گیا لیکن کایاں شخص تھا۔ کہنے لگا آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میں کون ہوں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آپ ایک ایسے مجرم کی سفارش لے کر آئی ہیں جو ملک کی جڑیں کاٹ رہا ہے۔ میں نے یہ تبدیلی دیکھی کہ اس نے پہلے مجھے تم کہا تھا، پھر آپ کہنے لگا۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ ملک کی جڑیں کاٹ رہا ہے تو آپ اسے پکڑتے کیوں نہیں؟ آپ اس کے ساتھ مل کر ملک کی جڑیں کاٹتے رہے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا، بلکہ میرے ڈیڈی بھی جانتے ہیں، مگر اتنے بڑے ہو کر بھی آپ مجرم ہیں۔ وہ اکیلا مجرم نہیں ہے جس کا 20 لاکھ روپیہ سرحد پر آ کر ڈوب رہا ہے۔ بات کچھ بھی نہیں، آپ نے بتنگڑ بنا دیا ہے۔ آپ کے ڈیڈی کون ہیں؟ اس نے پوچھا۔ یہ میں نہیں بتاؤں گی۔ ہماری گفتگو اسی طرح تلخ سی سنجیدگی سے شروع ہوئی۔ پھر میں نے بہت سی باتیں کی اور زیادہ تر باتیں انگریزی میں کی تھیں کہ جس سے وہ مرعوب ہو گیا، مگر کام نکلوانے کے لیے یہی اداکاری کافی نہیں تھی۔ وہ عورتوں کا شیدائی تھا۔ اسے یہ تو یقین آ گیا تھا کہ میں پیشہ ور لڑکی نہیں ہوں، مگر وہ یہ بھی سمجھ گیا تھا کہ میں پاک باز بھی نہیں ہوں جو ایک اسمگلر کی سفارش کرنے آئی ہوں۔ لہٰذا اب وہ ڈورے ڈالنے لگا اور میں پلو بچانے کی اداکاری کرنے لگی، اور میں اس کے لیے جوے شیر بن گئی تھی۔ باتوں باتوں میں وسکی آ گئی اور تھوڑی دیر بعد ٹیلی فون آ گیا۔ اسے آنے دو۔ یہ ٹیلی فون جس شرط پر ہوا وہ میں نے پوری کر دی، مگر ساتھ یہ بھی دھمکی دے دی اس مغلر بادشاہ سے ذکر نہ کرنا، ورنہ وہ تمہیں گولی مروا دے گا۔ ملک کا مفاد اس میں تھا صاحب کہ اس بڑے افسر کے اعصاب لوہے کی طرح مضبوط ہوتے اور ایمان لوہے سے زیادہ مضبوط ہوتا، مگر ایک لڑکی کے سامنے وہ ریت کی ڈھیری بن گیا۔ اس کامیابی نے میرا حوصلہ اتنا بڑھایا کہ میں نے اسی اسمگلر کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے مجھے اپنے گروہ میں بڑی اونچی اور باعزت حیثیت دے دی۔ میری خوراک اور میرے لباس کا اہتمام شاہانہ تھا۔ میں اب ہر رات طرح طرح کے گاہکوں کے ہاتھوں بکنے والی طوائف نہیں تھی۔ بڑے اونچے رتبے کے لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا۔ سرکاری اور غیر سرکاری پارٹیوں کے دعوت نامے آتے۔ میں ایک صاحبی حیثیت آدمی کی مسز تھی، یعنی میرا ایک خاوند بھی تھا برائے نام، مگر وہاں میں اکیلی نہیں تھی۔ مجھ جیسی کئی لڑکیاں اور 30-35 سال کی عمر تک کی عورتیں مختلف گروہوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ ہم سب پیشہ ور تھیں، مگر مسز فلاں اور مسز فلاں کہلاتی۔ یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ لڑکیاں شراب بدکاری اور شب بیداری سے وقت سے بہت پہلے بوڑھی ہو کر گمنامی میں گم ہوتی جا رہی تھیں، اور ان کی جگہ نئی لڑکیاں آ رہی تھیں۔ میں ایک مدت گزری اب اس گروہ سے نکل آئی ہوں، مگر وہاں کوئی خلا اور کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ کسی مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکی نے میری جگہ لے لی تھی۔ پاکستان کی سرزمین مجرم خیز ہے۔ یہ لڑکیاں کہاں سے آتی ہیں؟ میں کسی اسمگلر کی نشاندہی نہیں کرنا چاہتی۔ ان لوگوں سے الگ ہوئے بہت عرصہ گزر گیا ہے۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی کسی صوبے کی اسمبلی کا ممبر بن گیا ہو۔ میں آپ کو یہ تفصیلات بھی نہیں سنانا چاہتی کہ اسمگلنگ کس طرح ہوتی ہے اور اس میں لڑکیاں کس طرح استعمال کی جاتی ہیں۔ اپنا ایک واقعہ آپ کو سنا دیا ہے، اس کی روشنی میں آپ کے سامنے اس جرم کی واضح تصویر آ جانی چاہیے۔ اور یہ تو آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ اسمگلنگ اکیلا جرائم پیشہ فرد یا گروہ نہیں کرتا اور نہ ہی کر سکتا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ سرکاری مشنری کے بڑے ہی اہم کلپرزے کام کرتے ہیں۔ کئی بار ایسے ہوا کہ کوئی اسمگلر سامان سمیت پکڑا گیا، اسے حوالات میں بھی بند کر دیا گیا، مگر کسی وزیر یا کسی بڑے افسر کا فون آ گیا
کہ اسے چھوڑ دو، لہٰذا اسے نہ صرف چھوڑا گیا بلکہ نہایت احترام سے اسے رخصت کیا گیا اور اس کا سامان جہاں اس نے کہا وہاں پہنچا دیا گیا۔ پولیس کے تھانے دار کسی اسمگلر کو ہاتھ ڈالنے کی جرات بھی نہیں کرتے۔ ان بیچاروں کو اپنی نوکری کا فکر ہوتا ہے۔ اسمگلر کوئی جن بھوت نہیں ہوتے، بالکل آپ ہی کی طرح انسان ہوتے ہیں۔ ان کی ساری قوت اور دولت مجھ جیسی دلکش لڑکیوں میں ہوتی ہے۔ یہی دو چیزیں پتھر جیسے انسان کو موم کر دیتی ہیں۔ ذرا تصور فرمائیں کہ آپ کو گھر بیٹھے ایک حسین لڑکی اور 20,000 کا چیک مل جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے ذہن سے دین اور ایمان آپ کو بتائے بغیر نکل جائے گا۔ ذرا اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لائیں۔ میں آپ کی بیوی کے لیے عرب کے خالص سونے کا ہار اور آپ کے لیے رولیکس کی 3,000 روپے کی گھڑی تحفے میں لاتی ہوں اور اپنے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں رات گزارنے کی دعوت دیتی ہوں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ سر کے بل ہو کر مجھے اور میرے تحفوں کو قبول کر لیں گے۔ وزیر، ان کے محکموں کے سیکریٹری اور افسر پتھر کے تو نہیں ہوتے۔ اسمگلر ان کی کمزوریوں اور ان کی نفسیات کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ یہی اسمگلروں کی قوت ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اسمگلروں کو یہ لڑکیاں کہاں سے ملتی ہیں جو پتھروں کو موم کر دیتی ہیں اور جو طرح طرح کے آدمیوں کے ساتھ ہوٹلوں کے کمروں میں راتیں گزارتی ہیں۔ میں اس سوال کا جواب تفصیل سے دینا چاہتی ہوں کیونکہ اپنی کہانی سنانے سے میرا مقصد ہی یہی ہے کہ والدین اور سوسائٹی کو بتا دوں کہ اصل مجرم وہ نہیں جو جرم کرتے ہیں، مجرم وہ ہیں جو مجرم پیدا کرتے ہیں۔ یہ جرم والدین اور سوسائٹی کا ہے۔ قانون شکنی کی زمین دوز دنیا میں ایک تو مجھ جیسی لڑکیاں جاتی ہیں۔ میں نے آپ کو اپنا سارا پس منظر بتا دیا ہے۔ اس پس منظر میں پرورش پانے والی لڑکیاں اعلیٰ قسم کی طوائفیں بنتی ہیں، بلیک میلنگ کے لیے استعمال ہوتی ہیں یا اسمگلروں کے گروہوں میں چلی جاتی ہیں یا دشمن ممالک انہیں جاسوسی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان ممالک میں ہندوستان، امریکہ اور روس خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ امریکہ کی CIA میں پاکستانی لڑکیاں کام کر رہی ہیں۔ روس بھی پاکستانی لڑکیوں کو پاکستان میں استعمال کر رہا ہے، اور سب سے بڑی لعنت یہ ہے کہ اس قسم کی لڑکیاں ہندوستان کے لیے بھی کام کرتی ہیں۔ پاکستان میں الیکشن میں بھی لڑکیاں استعمال ہوتی ہیں۔ یہ سب میری طرح کے پس منظر کی پیداوار ہیں۔ میرے گروہ میں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، اب معلوم نہیں کہاں ہے۔ وہ درمیانہ درجے کے گھرانے کی لڑکی تھی جہاں پردے کی پابندی تھی۔ لڑکی میٹرک پاس تھی۔ والدین نے 25,000 روپیہ نقد لے کر اس کی شادی 60 سال کے ایک بوڑھے کے ساتھ کر دی۔ پردہ نشین لڑکی کچھ بھی نہ کر سکی۔ بوڑھے ماں باپ کے گھر سے بوڑھے خاوند کے پاس چلی گئی۔ اس بوڑھے کے پاس روپیہ تھا، کار تھی، کوٹھی تھی اور مزاج میں عیاشی تھی، مگر جسم میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کی ایک بیوی مر چکی تھی، دوسری کو وہ طلاق دے چکا تھا۔ اب آخری عمر میں 18 سال کی لڑکی کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، دونوں کی شادی ہو چکی تھی۔ اس لڑکی پر جو گزری اسے وہی بہتر بیان کر سکتی تھی۔ دن بھر تو وہ شہزادی بنی رہتی تھی، مگر رات جہنم کی طرح ہوتی۔ بوڑھا شراب پی کر ساری رات اس نوجوان لڑکی کو جھنجھوڑتا رہتا۔ لڑکی پھر بھی کنواری رہی۔ اس نے پردے اور شرم کا دامن نہ چھوڑا، لیکن وہ نوجوان تھی، خون میں شباب کا جوش تھا۔ وہ اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکی۔ اس کے خاوند کے ایک داماد نے اس کے گھر آنا شروع کر دیا۔ وہ جوان آدمی تھا۔ اس نے لڑکی کو ہاتھ میں کر لیا۔ لڑکی نے شرم و حیا کو خیر بات کہا، اور جو پیاس بوڑھا خاوند پیدا کر دیتا تھا وہ اس کے داماد سے بجھانے لگی۔ راستہ کھل گیا تو لڑکی بھی کھل گئی۔ اس نے پردہ بھی ترک کر دیا اور کار میں باہر نکلنے لگی۔ اسے چند بار بوڑھے کے داماد نے باہر کی دنیا دکھائی تو لڑکی کے پر کھل گئے۔ اس نے ایک اور آدمی سے آشنائی کر لی۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ اسی سلسلے میں اسے ایک چاہنے والا مل گیا جس نے اس کے ساتھ شادی کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ دونوں نے بھاگ چلنے کا پروگرام بنایا۔ لڑکی گھر سے بھاگ کر اس کے ساتھ کراچی چلی گئی۔ خاوند کے خاصے پیسے ساتھ لے گئی تھی۔ کچھ دن انہوں نے کراچی میں خوب عیش کی۔ اس کے چاہنے والے نے اسے شراب پلانی بھی شروع کر دی، اور ایک صبح لڑکی جاگی تو اسے پتہ چلا کہ اس کے ساتھ شادی کرنے والا جا چکا ہے۔ اس کے کمرے میں ایک اور خوش پوش اور خوش شکل آدمی تھا۔ اس کی باتوں میں ایسا جادو تھا کہ لڑکی نے اسے نہ دھتکارا اور اس سے ڈری بھی نہیں۔ اس نے لڑکی کو بتایا کہ
اس کا دوست اسے دھوکہ دے کر چلا گیا ہے، اور اب اگر یہ لڑکی واپس اپنے خاوند کے پاس گئی تو خاوند اسے پولیس کے حوالے کر دے گا۔ اس آدمی نے لڑکی کو بتایا کہ پولیس اسے ڈھونڈ رہی ہے کیونکہ وہ خاوند کو دھوکہ دے کر اور اس کے گھر سے چوری کر کے بھاگی ہے۔ لڑکی بہت ڈری، لیکن اس آدمی نے اسے پناہ میں لے لیا اور ہوٹل کا بل ادا کر کے اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ لڑکی اس وقت تک ایسے کئی مردوں کے ساتھ دوستی کر چکی تھی، اسے کوئی ڈر نہیں تھا۔ مختصر یہ کہ اس آدمی نے اس لڑکی کے ساتھ بالکل ویسا ہی سلوک کیا جیسا میرے اسمگلر نے میرے ساتھ کیا تھا۔ اس نے لڑکی کے جسم کے ساتھ کوئی دلچسپی نہ رکھی اور اس کے دل پر قبضہ کر کے اسے بتایا کہ اس نے اسے 28,000 روپے میں خریدا ہے۔ یہ آدمی اسمگلر تھا۔ اب اس نے لڑکی کو ٹریننگ دے کر اپنے کاموں میں رواں کر لیا تھا۔ میں نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو وہ اتنی پختہ ہو چکی تھی کہ پتھر سے دودھ نکال لیتی۔ یہ غریب سے ماں باپ کی شریف اور پردہ نشین بیٹی تھی۔ ایک اور لڑکی ماں باپ کی لاڈلی تھی۔ اس کی عمر 11 سال ہوئی تو اس کی ماں مر گئی۔ اس سے چھوٹا ایک بھائی تھا۔ اس کا باپ اچھا بھلا آدمی تھا، لیکن بیوی کے مرنے کے 1 سال بعد اس نے دوسری شادی کر لی۔ دوسری بیوی کو طلاق ملی ہوئی تھی۔ اس نے گھر میں آتے ہی 11 سال کی بچی کو نوکرانی کا درجہ دے دیا۔ وہ خوبصورت اور چالاک عورت تھی۔ اس نے خاوند پر اپنا جادو چلایا اور اس کے بچوں کے خلاف اس کے کان بھرنے لگی۔ وہی باپ جس کے دل میں اپنے بچوں کا پیار تھا بچوں کو مارنے پیٹنے لگا۔ 1.5-2 سال بعد سوتیلی ماں کا اپنا بچہ پیدا ہوا۔ سوتیلے بچوں کی اہمیت بالکل ختم ہو گئی۔ سوتیلی بچی پہلے ہی نوکرانی بنی ہوئی تھی۔ نئے بچے کے آ جانے سے اس کی راتیں بھی نوکری میں گزرنے لگیں۔ پھر ماں نے بچے کو بوتل سے دودھ پلانا شروع کر دیا اور بچہ اس لڑکی کے حوالے کر دیا۔ رات کو بچہ روتا تھا تو یہ لڑکی جاگ کر اسے دودھ پلاتی۔ وہ بھی آخر بچی ہی تھی۔ بعض اوقات بچہ روتا تو اس کی آنکھ نہ کھلتی۔ اس صورت میں باپ یا سوتیلی ماں اٹھ کر اسے 2-4 تھپڑ مار کر اور گھسیٹ کر اٹھاتے۔ یہی حشر اس لڑکی کے چھوٹے بھائی کا بھی ہوتا۔ ان دونوں نے گھر میں پیار اور روحانی سکون دیکھا تھا۔ وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ نفرت اور پھٹکار کیا چیز ہوتی ہے، مگر اب گھر میں ان کے لیے نفرت اور پھٹکار رہ گئی اور پیار اور روحانی سکون خراب ہو گیا۔ وہی باپ جسے وہ دنیا کا سب سے زیادہ پیارا انسان سمجھتے تھے اس کا دشمن بن گیا تھا۔ سوتیلی ماں الگ مارتی پیٹتی اور شام کے بعد باپ گھر آتا تو اس سے الگ پٹوایا کرتی۔ دونوں بچے پیار اور شفقت ڈھونڈتے تھے، مگر باپ کے پیار کا دھارا ان کی سوتیلی ماں کے بچوں کی طرف مڑ گیا تھا۔ 5 برسوں میں سوتیلی ماں کے 2 بچے پیدا ہوئے۔ اس وقت یہ لڑکی 18-19 سال کی ہو چکی تھی اور اس کے چھوٹے بھائی کی عمر 14-15 سال تھی۔ بھائی تو مرد تھا، باہر نکل جاتا اور دل بہلا لیتا۔ مشکل لڑکی کے لیے تھی۔ وہ 24 گھنٹے گھر میں قید رہتی۔ اسے گھر کے در و دیوار سے نفرت ہو گئی تھی۔ لڑکا 12-13 سال کی عمر میں آوارہ ہو گیا تھا۔ اس نے اسکول جانا چھوڑ دیا تھا۔ 15 سال کی عمر میں وہ گھر سے بھاگ گیا، پھر کبھی نظر نہیں آیا۔ لڑکی نے 13 سال کی عمر میں پیار کا ذریعہ پیدا کر لیا۔ یہ اس کے پڑوس کا ایک لڑکا تھا جس کی عمر 13-14 سال تھی۔ دوپہر کے وقت جب سوتیلی ماں کمرے میں سو جاتی تو لڑکی چھت پر چلی جاتی۔ یہ لڑکا ساتھ والے مکان میں رہتا۔ وہ اپنی چھت پر آ کر اس طرف آ جاتا۔ اس چھت پر بند برساتی بنی ہوئی تھی۔ وہاں وہ محبت کا کھیل کھیلتے اور میاں بیوی بن جاتے۔ لڑکی کو تھوڑی دیر کے لیے عجیب سی لذت ملتی۔ سوتیلی ماں کے جہنم میں اس لڑکے کے ساتھ جنسی کھیل کھیل کر وہ اس جہنم کی اذیت کو بھول جاتی۔ پھر وہ بڑی ہو گئی۔ وہ لڑکا بھی جوان ہو گیا۔ اب وہ چھت پر نہیں مل سکتے تھے۔ اپنے اپنے کوٹھے پر کھڑے ایک دوسرے کو دیکھ لیتے۔ باپ نے لڑکی کی شادی کی بات کی تو سوتیلی ماں نے مخالفت کی اور یہ دلیل دی کہ لڑکی ابھی چھوٹی ہے۔ 18-19 سال کی لڑکی کو وہ چھوٹی صرف اس لیے کہہ رہی تھی کہ گھر کا سارا کام کاج اس لڑکی نے سنبھال رکھا تھا۔ سوتیلی ماں نے لڑکی کو پیار سے اپنا ہم خیال بنانے کے بجائے لڑکی پر تشدد پہلے سے زیادہ کر دیا۔ لڑکی اب جوان ہو چکی تھی۔ اس نے سوتیلی ماں کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا شروع کر دیا۔ سوتیلی ماں نے لڑکی کے باپ سے شکایت کی۔ باپ نے پہلے کی طرح لڑکی کو گالیاں دیں۔ لڑکی نے باپ کو بھی کھری کھری سنا ڈالی
اور اسے یہاں تک کہہ ڈالا کہ تم زن مرید ہو۔ باپ اسے مارنے کے لیے دوڑا تو لڑکی نے جلانے والی لکڑی اٹھا لی۔ باپ بت بن کر کھڑا ہو گیا۔ اسے یہ توقع نہیں تھی کہ اس کی بیٹی اس کے ساتھ یہ سلوک کرے گی۔ اسے یہ تو احساس ہی نہیں تھا کہ اپنی بیٹی کو پیار اور شفقت سے محروم کر کے اور اسے سوتیلی ماں سے پٹوا کر اس کے اندر انتقام کی اتنی آگ بھرتی ہے کہ جس پر اب لڑکی قابو نہیں پا سکتی۔ سوتیلی ماں بھی دہک گئی۔ لڑکی دلیر ہو گئی، مگر وہ یہ بھی جان گئی کہ اب اس گھر میں رہنا ممکن نہیں رہا۔ اس نے ایک روز اسی لڑکے کو چھت پر بلایا جس کے ساتھ اس نے 13-14 سال کی عمر میں بہت دن میاں بیوی کا کھیل کھیلا تھا۔ وہ بھی اب جوان تھا۔ اس کے ساتھ اس نے اسر نو عشق و محبت کا کھیل شروع کر دیا۔ گھر میں لڑکی نے کام کاج چھوڑ دیا۔ سوتیلی ماں کے ساتھ ذرا سی باتوں پر لڑائی جھگڑا ہوتا۔ لڑکی نے باہر جانا شروع کر دیا۔ اس کا پڑوسی باہر کہیں انتظار میں کھڑا رہتا۔ اس نے لڑکی کو فلمیں دکھائیں، اسے گھمایا پھرایا اور خوب خراب کیا۔ وہاں اور بھی شکاری موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اتنی حسین لڑکی اتنی آزادی سے گھومتی پھرتی ہے۔ انہوں نے جال پھینکے تو لڑکی پھنس گئی۔ لڑکی کا کوئی کردار تو تھا ہی نہیں۔ اس نے 18-19 سال پنجرے میں گزارے تھے جہاں اس کے لیے نفرت اور پھٹکار تھی۔ وہ کھویا ہوا پیار ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کی عقل پر مجروح جذبات کا قبضہ تھا۔ وہ جنسی آسودگی کو پیار سمجھتی تھی۔ آخر ایک روز وہ دوستیاں بدلتے بدلتے اسی زمین دوز دنیا میں آ گئی جہاں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ ان کہانیوں سے اکتا گئے ہیں۔ ایسی کہانیاں آپ سینکڑوں بار پڑھ چکے ہوں گے۔ افسانہ نویسیوں نے ایسے ہزاروں افسانے لکھے ہیں۔ آپ نے بھی یہ لکھے ہوں گے، مگر افسانہ نویس چونکہ گھر بیٹھ کر لکھتے ہیں اس لیے انہیں علم نہیں ہوتا کہ ان کہانیوں کے کردار کہاں جا کر گم ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو ان کہانیوں کے انجام کے بعد کی باتیں سنا رہی ہوں۔ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان میں سب سے پہلے کراچی کا چکلا بند کیا گیا تھا۔ عصمت فروشی کا بازار پاکستان کا سب سے بڑا بازار تھا۔ وہاں ہر معیار کی طوائف مل جاتی تھیں، ان پڑھ اور اجڑ بھی اور گریجویٹ بھی۔ آپ شاید یقین نہ کریں لیکن اس حقیقت کو میں جھٹلا نہیں سکتی کہ بعض مہذب گھرانوں کی لڑکیاں صرف پیسے کمانے کی خاطر یہاں پارٹ ٹائم عصمت فروشی کرتی تھیں۔ ٹھیکیدار یعنی دلال کے ساتھ ان کی شرط یہ ہوتی تھی کہ گاہک شائستہ اور امیر ہو۔ یہ چکلا بند کر دیا گیا۔ عصمت فروش مخلوق سارے شہر میں پھیل گئی اور یہی کاروبار گلی محلوں میں شروع ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد لاہور کی ہیرا منڈی بھی اس کاروبار کے لیے بند کر دی گئی۔ وہاں بھی بدکار عورتیں سارے شہر میں پھیل گئیں۔ ان میں اکثر طوائفیں اتنی شائستہ تھیں کہ کئی محلوں میں جہاں انہوں نے جا کر رہائش اختیار کی ان کے متعلق کسی کو وہم و گمان تک نہ ہوا کہ یہ کاروباری عورتیں ہیں۔ ان میں جوان لڑکیاں بھی شامل تھیں اور ان میں تعلیم یافتہ بھی تھے۔ انہوں نے شریف گھرانوں کی لڑکیوں کو سہیلیاں بنا کر انہیں اپنے راستے پر چلا لیا اور عصمت فروشی کے کاروبار میں خوب اضافہ کیا۔ میرے گروہ کی ایک لڑکی کا قصہ 4 دیواری کی دنیا کا ایک اور مسئلہ ہے۔ یہ لڑکی مستریوں ترکھانوں کے خاندان سے تھی۔ اس کے والدین نے اپنا معیار برادری میں بلند کرنے کے لیے لڑکی کو BA تک تعلیم دلائی۔ شادی کا وقت آیا تو ماں باپ نے برادری کے رشتے یہ کہہ کر ٹھکرا دیے کہ لڑکی گریجویٹ ہے اور ہم معمولی گھرانے میں رشتہ نہیں دیں گے۔ انہوں نے برادری سے باہر اچھے اور کھاتے پیتے گھرانے میں رشتہ دینے کی کوشش کی تو جواب ملا کہ ہم ترکھانوں کے گھر کی لڑکی قبول نہیں کریں گے، اور پھر برادری نے اس گھرانے کا بائیکاٹ کر دیا۔ لڑکی گریجویٹ تھی مگر ذہن چھوٹا اور تنگ تھا، لہٰذا وہ عام لوگوں کے ساتھ بات بھی نہیں کرتی تھی۔ وہ فیشن کو اور مصنوعی طور طریقوں اور انداز کو اونچے معیار کی نشانی سمجھتی تھی۔ اس نے کالج کی سہیلیوں سے میل ملاقات جاری رکھی۔ ان میں اپنے گھرانوں کی لڑکیاں بھی تھیں اور ان میں مجھ جیسی لڑکیاں بھی تھیں۔ ان لڑکیوں کے دوست تھے اور دوستوں کی کاریں بھی ہوا کرتی تھیں۔ لڑکی کو کار کی پہلی لفٹ ملی تو اس کا دماغ آسمان پر جا پہنچا۔ ایک شہزادے نے اسے اعلیٰ درجے کے ہوٹل میں دعوت دی تو اس کی آنکھوں اور عقل پر پردہ پڑ گیا تھا۔ اس کے والدین اسی پر پھولے نہ سماتے تھے کہ ان کی بیٹی ماڈرن ہو گئی ہے۔ اب تو وہ برادری میں لڑکی کا رشتہ دینے کی سوچتے بھی نہیں تھے اور وہ یہ بھی نہ سوچ سکے کہ جوان لڑکی شام کو کہاں چلی جاتی ہے۔
لڑکی اسی راستے پر چل پڑی تھی جس پر میں گزری ہوں۔ یہ راستہ لڑکی کو میری طرح مہذب عصمت فروشی سے اسمگلنگ تک لے آیا تھا۔ فلموں کا شوق اور فلمی گانوں کا نشہ فلم سٹوڈیوز کے راستے بہت سی لڑکیوں کو کوٹھے تک پہنچایا جا چکا ہے۔ ان میں سے جو تیز ترار نکلتی ہیں وہ اسمگلروں کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ ایک اور لڑکی کے متعلق آپ کو بتاؤں گی، اس سے آپ کو کئی گھرانوں کی جھلک نظر آئے گی۔ اس لڑکی نے مجھے بتایا کہ اس نے ہوش سنبھالا تو اپنے ماں باپ کو آپس میں لڑتے دیکھا۔ یہ ان کی پہلی بچی تھی۔ بعض اوقات ماں اور باپ وہ غصہ جو انہیں ایک دوسرے پر ہوتا تھا اس بچی پر نکال دیتے۔ ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ان کے لڑائی جھگڑے کی وجہ یہ تھی کہ بچی کا باپ شادی کسی اور جگہ کرنا چاہتا تھا، لیکن والدین نے اپنی مرضی کے مطابق کرا دی۔ اس نے لڑکی کی ماں کے ساتھ بدسلوکی شروع کر دی۔ بیوی نے ترکی بترکی جواب دینا شروع کر دیا۔ لڑکی کو ماں باپ کا پیار ملا ہی نہیں تھا۔ وہ بڑی ہوئی تو زیادہ دیر باہر رہنے کی ہی کوشش کرتی۔ باپ کی تنخواہ اچھی تھی۔ لڑکی کو کالج میں داخل کروا دیا گیا۔ لڑکی سے چھوٹے 3 اور بچے بھی پیدا ہوئے۔ عجیب صورت یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے دشمن ہیں، لیکن بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ پھر کالج میں لڑکی کو ایک سہیلی مل گئی اور وہ کبھی کبھار اس کے گھر چلی جاتی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ اس کی سہیلی کا باپ ہسمکھ تھا اور گھر میں پر لطف سا سکون اور رونق تھی۔ سارا کنبہ اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتا۔ یہ لڑکی اس گھر میں جاتی تو اسے بھی سکون ملتا اور اسے دکھ بھی ہوتا کہ اس کا گھر اس طرح پرسکون کیوں نہیں ہے۔ اپنے باپ کے بجائے وہ سہیلی کے باپ کو پسند کرنے لگی۔ وہ کہتی ہے یہ شخص ہر بات لطیفے کے رنگ میں کرتا تھا۔ لڑکی 3rd ایئر میں پہنچی تو اس وقت تک سہیلی کے گھر کا پیار اس کی روح میں اتر چکا تھا۔ ایک روز اس کی سہیلی کالج نہ آئی تو چھٹی کے بعد وہ اس کے گھر چلی گئی۔ سہیلی کا باپ گھر میں اکیلا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کا سارا کنبہ 3-4 دنوں کے لیے ملتان چلا گیا ہے۔ لڑکی سہیلی کے باپ کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے اس باپ کو اپنے گھر کا حال سنایا اور وہ رو پڑی۔ لڑکی خوبصورت تھی اور پیار کی پیاسی۔ اب سہیلی کے باپ نے پہلے تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر اسے اپنے ساتھ لگایا اور پھر اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ لڑکی اس آدمی کی گرویدہ تھی۔ اس نے اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے اس وقت بھی برا نہ منایا جب سہیلی کے باپ نے پہلے اس کے گالوں کو چوما، پھر ہونٹ اس کے ہونٹوں سے لگا دیے۔ لڑکی نے مجھے بتایا تھا کہ اسے اپنے باپ نے بچپن میں کبھی چوما نہیں تھا۔ اس کی سہیلی کے باپ نے اسے جب چوما تو اسے اپنے باپ کا خیال آیا۔ اس سے اسے نفرت ہونے لگی اور سہیلی کا باپ اسے اور زیادہ اچھا لگنے لگا۔ وہ شگفتہ مزاج آدمی تھا، یہی اس کی کشش تھی۔ اس نے پیار پیار میں اور ہنستے کھیلتے لڑکی کو اپنے ساتھ لٹا لیا، اور پھر لڑکی یہ بھول گئی کہ وہ آدمی اس کے باپ کی عمر کا ہے، اور وہ بھی یہ بات بھول گیا کہ یہ لڑکی اس کی بیٹی کی ہم عمر اور ہم جماعت ہے۔ لڑکی نے ایسی لذت محسوس کی کہ اس پر نشہ طاری ہو گیا۔ گھر کے تلخ اور دوزخی ماحول سے بھاگی ہوئی لڑکی نے ذرہ بھر دھیان نہ دیا کہ یہ گناہ ہے۔ اس کی سہیلی اپنے سارے کنبے کے ساتھ 3 دن تک ملتان میں رہی۔ یہ لڑکی 3 دن چھٹی کے بعد اس کے باپ کے پاس جاتی رہی اور یہی کھیل کھیلتی رہی۔ پھر اس کی سہیلی آ گئی۔ اب یہ لڑکی اس کے باپ سے تنہائی میں نہیں مل سکتی تھی۔ اس نے محلے کے ایک لڑکے کے ساتھ تعلقات پیدا کر لیے۔ یہاں سے دوستیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور وہ ایک روز ایک دوست کے ساتھ فلم سٹوڈیو میں چلی گئی۔ فلمی دنیا کے پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز نے اسے طوائف بنا کر چھوڑا اور وہ اسمگلروں کی دنیا میں پہنچ گئی۔ 3rd ایئر پاس کر چکی تھی۔ تعلیم نے اس کی خوبصورتی کے ساتھ مل کر اس میں اور اوصاف پیدا کر دیے تھے جن کی اسمگلروں کو ضرورت تھی۔ اس لڑکی کو سیاسی بلیک میلنگ کے لیے بہت استعمال کیا گیا تھا۔ اسے ایک روز ایوب خان کے دور کے ایک وزیر کے پاس بھیجا گیا تھا۔ وہ 2 دن اور 2 راتیں اس کے پاس رہی تھی۔ واپس آئی تو اس نے بتایا کہ اس وزیر نے اسے امریکہ کی CIA کے لیے کام کرنے کی پیشکش کی تھی اور اسے بہت اکسایا تھا اور اسے یہ کہا تھا کہ اسے امریکہ کی سیر کے لیے بھیجا جائے گا، لیکن یہ لڑکی نہیں مانی تھی۔ اب میں یہ یقین سے نہیں کہہ سکتی صاحب کہ اس نے ایسی دلکش پیشکش ٹھکرا دی ہوگی، اور 6 مہینوں بعد یہ لڑکی
مجھے پھر کبھی نظر نہیں آئی۔ یہ صرف میرے گروہ کی چند ایک لڑکیاں تھیں۔ میں اپنی کوئی رائے نہیں دیتی، آپ کو ان لڑکیوں کے پس منظر بتا دیے ہیں۔ پڑھنے والے خود ہی رائے قائم کر لیں گے کہ زمین دوز دنیا میں لڑکیوں کو پہنچانے والا کون ہے اور یہ لڑکیاں کہاں سے آتی ہیں۔ میں صرف یہ رائے دوں گی کہ یہ لڑکیاں نارمل ذہن کی نہیں ہوتیں، یہ اب نارمل گھرانوں کی پیداوار ہوتی ہیں۔ ان میں وہ لڑکیاں تو بہت ہی بدقسمت ہوتی ہیں جنہیں خدا غیر ذمہ دار اور اب نارمل والدین کے گھر پیدا کر کے انہیں حسن بھی دے دیتا ہے۔ یہ لڑکیاں جب گھر سے نکلتی ہیں تو سوسائٹی انہیں مکمل طور پر بے حیا بنا دیتی ہے۔ ان کا کوئی باپ نہیں ہوتا، کوئی بھائی نہیں ہوتا۔ ان کی خوبصورتی اور ان کی جوانی انہیں تباہی کے غار تک پہنچا کر دم لیتی ہے۔